کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے ہلاک کر دیے من قبلہم ان سے پہلے، من قرن، قرن کا لفظی معنی ہوتا ہے زمانہ، تو من قرن زمانے سے مراد زمانے کے لوگ ہیں۔ زمانے کو تو اللہ نے ختم نہیں کیا، زمانہ تو چلتا رہتا ہے، زمانے کو بنانے والا خود اللہ ہے، لہذا زمانے سے مراد زمانے کے لوگ ہیں کہ ان سے پہلے مختلف زمانوں میں جو مختلف قومیں تھیں، انہوں نے جب اللہ کے خلاف بغاوت کی تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور یہ ساری داستانیں، یہ سارے واقعات ان کے سامنے ہیں، بلکہ یہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں مدائن کے جو علاقے ہیں، شام کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں پہ مختلف قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو با محاورہ ترجمہ اس پورے جملے کا یہ ہوگا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے؟ اب وہ کون کون سے لوگ ہلاک ہوئے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پہلے اگلے جملے کو سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں جگہ دے رکھی تھی، یا جگہ سے مراد اقتدار ہے، حکومت ہے زمین میں، ما لم نمکن، جو ہم نے تمہیں نہیں دی۔ مطلب ہے کہ ہم نے انہیں ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی کفار مکہ کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو یہ ایک مکہ کی سرداری ہے، چدراٹ ہے، نمبرداری ہے، اور کوئی اتنے تم امیر بھی نہیں ان لوگوں کی نسبت۔ اگر قوم عاد کو دیکھا جائے، قوم سمود کو دیکھا جائے، فرعون کو دیکھا جائے، اس کی قوم کو دیکھا جائے، سورہ الفجر کو پڑھے نا، بڑے بڑے ستونوں والے اور بڑے بڑے محلات والے، وہ سارا ذکر اللہ نے وہاں کیا ہے، اور پھر اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اقتدار زمین میں نے انہیں دیا تھا وہ تمہیں نہیں دیا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو جو اتنے بڑے محلات کے اور جگیردار تھے، حکومتوں کے مالک تھے اور ان کے پاس طاقتیں تھیں، میں نے ان کو نہیں چھوڑا اور تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں، تنبیہ بھی کر رہے ہیں، وارننگ بھی دے رہے ہیں کفار مکہ کو کہ بھئی تم سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے گئے، اور ساتھ اللہ نے بتایا بھی کہ ہم نے انہیں زمین میں مکناہم، ہم نے انہیں اقتدار دیا زمین میں، ما لم نمکن، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا، یہ ترجمہ پورا بنے گا۔ ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ آگے اللہ فرماتے نمکن لکم، لفظی معنی کیا؟ نمکن، ہم نے اقتدار دیا، لکم تمہارے لیے، اور پیچھے ما لم نہیں دیا، یعنی جو تمہیں نہیں دیا وہ ان کو دے رکھا تھا، اور ہم نے انہیں زمین میں وہ اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، لفظی معنی تو یہ ہے، اور ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر، مدرار پیدر ہے، مسلسل چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں السماء سے مراد بارش ہے اور مدرار سے مراد موسلادھار ہے، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی، یعنی برسائی۔
آسمان کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ بارش یا مراد ہے، کیونکہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی۔ بارش کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے۔ بارش ہوتی ہے تو مویشی جانور پلتے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں، فصلیں، یہ ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان قوموں کے اوپر بارشیں نازل کی، موسلادھار، جو ان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بنی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنائی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی، الْأَنْهَارَ، نہریں، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، جو ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ جو ان کے نیچے سے مراد ہے ان کے محلات کے نیچوں سے، جیسے فرعون کا محل بالکل وہ کنارے کے اوپر تھا، تو ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا جو ان کے باغات تھے، جو ان کے کھیت تھے، ان کے اندر سے جو نہریں بہتی تھی۔ تو یہ بارشوں کی وجہ سے یہ بھی کہ پانی جب زیادہ ہوتا ہے، بارشیں آتی ہے تو اس سے نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے انڈیا میں پانی روک رکھا، آج بارشیں کم ہو گئی، اس وجہ سے ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم زمینوں کو سیراب کروانے کے لیے وہ نہروں کے اندر، چھوٹی نہروں کے اندر پانی دے سکے۔ کبھی سال میں 2-4 دفعہ دے دیا تو بس کافی ہے، سردیوں میں تو بالکل پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ بہرحال بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ جو نہروں کا منصوبہ چلا آ رہا ہے، یہ ابھی نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے کہ وہ پانی نہروں کے اندر آ جاتا ہے، اور نہر جو ہے وہ مختلف زمینوں کو سیراب کرتی۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنائی، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، جو ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ فَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے یا پھر ہم نے ہلاک کر دیا ہم انہیں، ہم جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ بھائی اگر تم یہ تھوڑا سا مال، تھوڑے سے مویشی اونٹ تمہارے پاس ہے، اور بس مکہ کی حد تک تمہاری چدراہٹ نمبرداری ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ بھائی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا بھی ہے، وارننگ بھی دی ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ تو تم سے زیادہ قوت والے تھے، اور میں نے انہیں زمین میں ایسا اقتدار دیا، ایسی دولت کی فراوانی دی کہ جو تمہیں ابھی تک نہیں ملی، تو میں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے بغاوت کی، گناہ کیے، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، فرعون اور اس کی آل کو پکڑا، اور اس طرح دیگر قوم لوط کو دیکھ لے، قوم نوح کو دیکھ لے، وہ ان سے کئی گنا زیادہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا آج ٹیکنالوجی آئی ہے، آج ٹیکنالوجی آئی ہے۔ آپ وہی بات پھر میں کروں گا، سورہ الفجر کو پڑھے اور سورہ البروج کو پڑھے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے یہ لوگ ٹیکنیکل قسم کے لوگ تھے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی کس نے سکھا رکھی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بس فرق یہ ہے کہ آج ذرا کتابیں پڑھ کے ہمیں ٹیکنالوجی آئی ہے، تو وہ پہلے والے لوگ کتابیں پڑھے بغیر یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ یہ منجنیق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار کی گئی، آج یہ جو ہم گولہ باری کرنے کے لیے جو ہم نے ساری چیزیں میزائل پھینکنے کے لیے تیار کی ہیں، مشینیں تیار کی ہیں، گاڑیاں تیار کی ہیں، تو یہ گولہ مشین ہم نے آج ذرا جدید طریقے سے کر لی ہے، ورنہ وہ منجنیق بھی تو وہی کام کر رہی تھی، اور اس کے بعد بھی جنگوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا رہا۔ بڑے بڑے بھاری پتھر اس کے اندر رکھ کے تو پھینکے جاتے تھے مد مقابل کی طرف۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ تنبیہ کی، وارننگ دی۔ پکڑا کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہوں میں سب سے پہلا اور بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔
اور شرک کب آتا ہے؟ جب کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول نہیں کرتا، جب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو پکڑا، ان کو میں نے تباہ کر دیا، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے پیدا کیے، انشأنا اس کا معنی پیدا کرنا ہے، اور ہم نے پیدا کیے من بعدہم ان کے بعد، یعنی ان قوموں کے بعد، ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ایک ختم ہوگی دوسری قوم آ گئی۔ جب وہ باغی بن گئی، گناہوں سے باز نہ آئی، تو اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر ایک اور قوم کو بھیج دیا، وہ بھی باز نہیں آئی، پھر اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے ان کے بعد پیدا کیے قرنًا آخرین، دوسرے زمانے کے لوگ، آخرین دوسرے، اور قرنًا زمانے کے لوگ۔ زمانے کو پیدا نہیں کیا، زمانہ تو پہلے سے چل رہا ہے، تو مراد کیا ہے؟ زمانے کے لوگ، اور ہم نے ان کے بعد زمانے کے یا دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی ان کو ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا حال بھی، تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ پھر سن لیں۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ہم نے ان سے پہلے، من قبلہم کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور اہلکنا کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا ضمیر متکلم کی جمع کی، ہم نے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی ہیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ یہی موضوع تقریباً سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہاں صرف ایک دو باتیں اضافی ہیں، اس میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کان بھی دیے، انہیں آنکھیں بھی دی، انہیں دل بھی دیا، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ان آنکھوں کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں، کانوں سے سنیں تو سن کر ایمان لے آئیں، دل سے اس کو قبول کر لیں۔ لیکن جب آنکھیں سب کچھ دیکھ کے، سارے قدرت کے نظارے دیکھ کے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت نہ دے، کان سن کے سب کچھ وہ دعوت نہ دے، دل قبول نہ کرے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کہیں کہا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، اور کہیں کہا ان کے دل وہ ایک غلاف کے اندر بند ہو چکے ہیں، کہیں اللہ نے کہا کہ یہ بہرے اور گونگے بن چکے ہیں، اندھے بن چکے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو ایک نصیحت بھی کی ہے اور ساتھ وارننگ بھی دی ہے۔ لیکن یہ آج کے دور کے لیے، ہم سب کے لیے بھی ہے، کفار کے لیے بھی، کہ جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوگا، اللہ کے خلاف بغاوت کرے گا، اللہ کے خلاف وہ اپنی بات کرے گا، تو پھر اس کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔